تو سادہ سی زندگی ہے. اپنے آپ کو اور اس مقام پر دیکھو جہاں کچھ مقام نہیں ہوگا, صرف آپ ہوں گے اور خدا ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے جب یہ مرنے کے وقت ہوتا ہے مجھ سے یہ کیا بات کرتا ہے مرنے والا, تمہیں نہیں پتا کیا کرتا. تو آپ اپنے آپ کو اللہ سے روبرو کر دو اور اس کے سامنے جاؤ تو وہ خود بخود جب دور ہو. اللہ نے ایسے اس لیے کہا کہ جب وہ وقت آئے گا تمہارا عقل بھی خاموش ہو جائے گا, زبان بھی خاموش ہو جائے گی. اب وہ بولیں گے گونگے جوارے اور اعضا, ہاتھ بولے گا, آپ سے تو جھوٹ بولتے ختم ہو, زبان ہی بند ہو گئی. اب یہ سارے آپ کی گواہ ہے, کون ہے, ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ سب بولتے جائیں گے. وہ ایک ایسا دن ہوگا جب سچ ہی سچ ہوگا. ذالک الجوم الحق پڑھ رہے تھے, یہ وہ دن ہے ذالک الجوم الحق من شاء اتخذ, یہ وہ دن ہے, حق کا دن ہے, وہ آنے والا ہے. اور اس دن کی ذرا خیال رکھو. تو پھر کوئی رکاوٹ ہی کوئی نہیں. رکاوٹ کس بات کی؟ محبت ہے. کوئی شخص آپ کو ایسا ملا ہو بتاؤ کہ جو محبوب سے ملنے جا رہا ہو اور وہ یا کہہ کہ دیکھو میں آپ کی طرف سے آ رہا تھا تو راستے میں کوئی اور ہی واقعہ ہو گیا, ہم نہیں آ سکے, جھوٹا آدمی ہے. محبوب کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کا جواب نہیں بنے گا. آپ جاؤ. اللہ سے اگر آپ کو محبت ہے تو دنیا کبھی آپ کو نہیں روکے گی. دنیا اس کو روکتی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو روکا جائے. یہ دعا کرو کہ آپ مخلص ہو جاؤ اور مخلص ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ. یہ عوامل ہے. اور عمل کے طریقہ, جس شخص کو پیسہ گننے کی عادت ہے وہ ادھر رکاوٹ میں بیچارہ کمزور ہے. اس کو گنا نہ جائے, اس کو چھوا نہ جائے, جسم کی لذت سے دور رہا جائے. جسم کی جو سارا آکاش ہے آرام ہے ختم کرو. لذت وجود جس کو آپ کہتے ہیں اس کو روکا جائے. کھانا ہے, پینا, یہ سارے واقعات کیا گنانے, سارے واقعات. جس سے جسم کی دنیا آباد ہو اس کے بچو, روح کی دنیا میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بدلے میں فرماتا ہے. بزرگوں سے فیض لینے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ دنیاوی فیض نہ مانگا کرو. دنیاوی فیض نہیں ہے یہ, فیض وہی ہے جو روحانی ہے. آپ کا کیا سوال ہے؟ اور نہیں ہے؟ ہاں بولو. غلام رسول صاحب. ہاں بولے. آپ معاشرے کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ہاں اور ان میں وہ لوگ تھی جو قانون کی نلکوں میں ہاں ان میں وہ لوگ تھی جن کو قانون کی نظروں میں مجرم کہا جاتا ہے, اور وہ لوگ تھی جو قانون کی دت میں نہیں آتے تھے. ان کے لیے دل میں نفرت ہوئی تھی یا پہلے ایک بات, مجرم اور گناہ گار میں فرق دیکھ لو. قانون کا مخالف آدمی جو ہے وہ مجرم کہلا سکتا ہے, ملزم کہلا سکتا ہے. ہم دین کی بات کر رہے ہیں, اور دین کے حوالے سے کرنے والا گناہ گار کہلاتا ہے. قانون میں بے شمار ایسے مجرم ہیں جو گناہ گار نہیں ہیں. اور گناہ کی دنیا کی بات کرو. آپ نفرت کر سکتے ہو بشرطے کہ وہ غلطی آپ سے کبھی سزا نہ ہو. وہ آدمی نفرت کر سکتا ہے جس سے وہ غلطی کبھی نہیں ہو. دوسرے کو گناہ گار ملے اسے جو بڑا اڑا دو گولی کے ساتھ, بشرطے کہ پہلے یہ اعلان کرو کہ تم نے گناہ نہیں کیا. اگر تمہیں آپ معافی کا انتظار ہے تو معافی دینا شروع کر دو. تو کو معافی دیتا سب کو, کہتا میں اپنی معافی کا فکر کر رہا ہوں. جس کو اپنی معافی کی ضرورت ہے وہ معاف کرتا جائے, جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. سمپل بات ہے. اللہ تعالیٰ دنیا سے نہیں بنائی ہے کہ اتنے بے شمار لوگ ہیں, کوئی نہ کوئی راز ہے. میں آپ کو بار بار سناتا آ رہا ہوں کہ وہ ایک آدمی جو سائل ہے, سائل پیسہ مانگنے والا, وہ بھی محسن ہے. وہ کہتا میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو بخیل سے سخی بنانے کے لیے آیا ہوں, اور سخی بھی بولا ہے. تو گویا کہ سائل بھی ایک کنٹریبیوشن کر رہا ہے. آپ اسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, وہ بھی آپ کو دے جا رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے واقعات آپ کو بہت آسانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آدھے فقیر درویش جو ہے نیکی سزا دی, کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کرتی. ہر ایک کا واقعہ ایک چھوٹے چھوٹے واقعہ ہے, چھوٹے چھوٹے واقعہ. کسی نے اللہ کا نام زمین پر لکھا ہوا گرا ہوا پایا, اسے اٹھایا ادب کے ساتھ, خوشبو لگایا, آرام سے رکھا. اور اللہ نے پھر آواز لگا دی
تو نے میرا نام خوشبودار کیا، ہم تیرا نام خوشبودار کر دیں گے۔ اب اسے کیا عبادت کی اسے؟ سمجھ لو آج جتنا صاحب وقت تھے ان کے پاس چلے گئے، مبارک ہو، آپ ایلیویٹ ہو گئے، آپ مشہور ہو گئے، آپ ولی اللہ بتا دیے گئے۔ کوئی بتاؤ تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ کہتے میں تو کوئی نیکی نہیں کیا، میں تو شراب پیتا رات کو۔ لیکن ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، شراب کے نشے کے عالم میں آ رہا تھا تو سڑک پر گرے ہوئے کھاؤ چھایا وہاں پر اللہ کا نام لکھ لو تھا، میں نے اس کو خوشبو لگا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ یہ کہ یہ ارشاد ہے کہ تو نے نام خوشبودار بنایا، ہم تجھے خوشبودار بناتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ساری داستان ہے، لمبی کہانی بنا دی ہے علماء صاحبان نے، لمبی تو آئی کو نہیں۔ ایک بندے کا دل راضی کر لو تم بخشے گئے، کسی ایک بزرگ کو بزرگ مان لو بخشش ہوگی۔ لوگوں کے لیے نیک دعائیں کرو، حضور پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کی وہ بخشا گیا۔ کہاں سی بات ہے کہ یا رب العالمین اس امت پر رحم فرما، بخشا گیا۔ علی بخشا گیا، اقبال بخشا گیا۔ ملت اسلامی کے لیے دعا کرنے والا قائد اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بخشا گیا قائد اعظم۔ مسلمانوں کے ملک کا غور کرنے والا بنانے والا بخشے جائے۔ اللہ قائد اعظم جو بہت بڑا فقیر درویش شاید مطلب اتنا نہ ہو، لیکن یہ درد ہے، یہ سب فقیریوں کی فقیری ہے، ملت اسلامی کا، مسلمانوں کا، غریبوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا۔ قطع رامی نہیں کرنی ہے تو ماں باپ سے محبت ہے، اطاعت ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ محبت ہے، اطاعت ہے، سب کے ساتھ خیال کرو، ہر ایک کا خیال رکھنے والا۔ یہ دیکھو کہ میں نے پہلے بھی نصیحت کی ہے، یہ راز چوتھا ہے بات، کہ جن لوگوں کو فکر ہے دہرا رہا ہوں، جن لوگوں کو آپ کے مرنے کا دکھ ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی میں ان کو خوشی ملنی چاہیے، بس یہ راز ہے۔ جن کو دکھ دے کے جاؤ گے ان کو خوشی تو دے جاؤ۔ اب آپ یہ یاد کرو کون کون لوگ آپ کے خدا نے خاطر نہ مرو لیکن کبھی موت پر کون کون افسوس کرنے والے لوگ ہوں گے۔ جن لوگوں کو افسوس ہوگا آپ کی زندگی میں ان کو کچھ سے کچھ فائدہ ملنا چاہیے، انہیں فائدہ پہنچاؤ جن کو دکھ دینا ہے، جنہیں غم دینا ہے انہیں خوشی دے جو۔ تو آپ کی زندگی کا ختم ہونے کے بعد جن لوگوں کو آپ کا غم ملنا ہے ان لوگوں کو آپ کی زندگی میں خوشی ملنی چاہیے، سارا راز فقیری مکمل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ وہاں نہیں لگا ہوئے کیلکولیٹر حساب کرنے والے، انہیں دل دیکھنا ہے کہ دل کیسا ہے۔ اور دل بولے اللہ کو مانو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، چار یار کو مانو، اور بزرگوں کو مانو، اور پار ہو جاؤ، اللہ اللہ خرچ ہو، دل صاف رکھو۔ ایسا کہتے ہیں کہ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر، اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر، اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے، کدورت نکال دے، نفرت نکال دے، محبت پیدا کر، کائنات آباد رہے، سب کائنات کے لیے رحم، سب کائنات کے لیے خیر، آپ نے تم بخشے گا۔ اتنی ساری کائنات ہوتی ہے اور تو ہے کوئی نہیں، ایسی کمپلیکیشن ڈالی ہوئی آپ لوگوں نے۔ آپ سوال کرو، ہاں سوال کرو۔ دودھ دیا رہے مشکل تھوڑی ہے، بولے بات، ہاں بولے جاؤ، بلال صاحب بولو بولو۔ آپ نے بودی پاتے جی کے وہ جو بڑا معافی ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہیومینٹی پوری بات میں ہی ہوگا۔ اب وہ نہیں ایک ایسا ہوگا جو آج تک تمہارے ذہن میں اٹکا ہوا ہے، جان سے باہر ہے۔ جب آپ ریکیپیچولیٹ کرتے ہو لائف کو، افسر شب ابتدائی میں دہراتے ہو زندگی کو، سارے واقع ایک کاغذ آپ الٹا دیتے ہو فٹافٹ، یہ نہیں پڑھتے تھے، ایک کاغذ الٹا دیتے ہو یہ نہیں پڑھا جاتا مجھ سے، وہ اس کے اندر ہے۔ بچپن سے چلتے آ رہے کوئی ایک واقعہ، یہ واقعہ چھوڑ دو، باقی آگے پڑھو، کوئی ہو کیونکہ وہ بیٹھا رہتا ہے، باقی موو ہو جاتے ہیں، ریموو ہو جاتے ہیں، اریز ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو پیدا ہوا اب
तौबा के बाद ही पैदा हुआ। तौबा से पहले के आदमी की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, तो तौबा के बाद आदमी न्यू है। ये इसको मैकेनिक ना बना दो, बोले ये कि जेन्युइन। तो वो चीज जो आपको हार्ट कर रही है, यूं वो हार्ट करती है, पता है कैसे करती है? कहते हो ऐसे लेते जैसे जेल में कोई बिच्छू बच जाता। वो गुनाह जो है वो माफ होना चाहिए। बात नहीं कि जो गुनाह है असल वो गुनाह, और बुजुर्गों से इसकी तौबा करानी चाहिए। उन्हें कह चाहिए कि मुझसे माफी ले लो और तौबा करता हूँ, और उसके रिपीट होने का भी इम्कान नहीं होता। और जिन लोगों का हकूक होता है वो लोग मर चुके होते हैं, बस उसको जब वो वाच हो गया तो इस्लाह होगी। सब नेकियां भी नहीं मेरे जन्नत में ले जाती। एक ऐसी नेकी अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए तो सरजद हो जाती है अचानक। आसिफ जब रास्ते में आगे लेगी सरजद होगी और पार हो गया। एक दिल आपने खुश कर दिया, वो दिल आई दुआ देने वाला, बड़ा पार हो गया। पूरी इबादत का आपने चक्कर साथ ले चले थे आप, हिसाब किताब की बात कि ये इबादत की है, मैंने 5 लाख नफल पढ़े हैं, वो तो आपकी और है, मेहनत है, लेबर है। लेकिन जहां एक दिल रात में आ गया वहां पार हो। एक माँ ने दुआ दे दी तो पार हो गए, उस्ताद ने दुआ दे दी अब बख्शे गए, और पीर बुजुर्ग खुश हो गया आप पार हो गए, राह मुसाफिर हो गया खुश था आप पार हो गए, चलते चलते जानवर ने खुशी दे दी था पार हो। ये कायनात सारी की सारी तुम्हें दुआ देने के लिए तैयार है, और सारी की सारी रास्ता रोकने वाली है। फिक्र सुन लो, इस पर याद रखने वाला यही कायनात हकीकत है, और यही कायनात हकीकत का हिजाब है। इस कायनात में रास्ता नहीं मिलता, रास्ता मिलता है तो इसी कायनात में मिलता है। इसी हालात कैसे खराब है, हम कैसे रास्ता मिलता है? जिसको मिलेगा अभी मिलेगा। यही आप फिर दादा की बात आ गई, यही बाजार जो है गुजरगाह है वलियों के, और यही बाजार जो है गुनाहगारों की दुनिया। अच्छा भी जाएगा बुरा भी जाएगा, चलते 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 आप अच्छा हो जाओगे। कहता है जब बात है, मैंने कुछ भी नहीं किया, चलता जा रहा हूँ चलता जा रहा हूँ चलता जा रहा हूँ, एक 1 मारने बदल गया था बंदा, चलते चलते बदल गया। अब आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपका रुख किस तरफ है। रुख अपना याद कर लो किधर है। अगर रुख सही है तो आपका सफर सारा ही सही है। अब काबा किसे कहते हैं? काबा मुकाम का नाम नहीं है, काबा रुख का नाम है। क्या आपके ज़हन में क्या ख्याल है? मंजिल वो जो तुम्हारा डेस्टिनेशन हो, ख्याल हो, जिस ख्याल में आप चलते जा रहे हैं, याद रखें जिस ख्याल में आप चलते जा रहे हैं वो ख्याल साथ साथ आपकी तश्कील देता जा रहा है। अमल नहीं कर रहे आप उस तरफ चलते चलते वो ही बन जाओगे जिसको आप रंजा रंजा करते हैं, आप फिर जाओगी। चलते जा रहे हैं तो उस तरफ चलना ही आपकी बख्शिश की दलील है। आप बख्शेगा पार हो जिस डेस्टिनेशन को आप जा रहे हैं। तो मंजिल जो है, मंजिल ही रास्ता दिखाती है, ये याद रखे। याद रखा का मंजिल रास्ता दिखाती है, और रास्ते पर चलने वाला आदमी सारा राह जो है वो मंजिल देखता रहता है। रुख सही होना चाहिए, अंजाम सही। तो आप देखो कि चल किधर रहे हो, नियत सही होनी चाहिए। नियत जो है यही मंजिल है, इब्तिदा यही है मंजिल है। तो आप अपने आप को घबराहट से निकालो। घबराहट कोई नहीं है, घबराहट उसकी होगी जो आगे भी बदनीयत रहने का ख्वाहिश कर रहा है। आज तक जो हुआ सो हुआ, अब अगर मिजाज बदल दो, आप उसके रास्ते पर चल पड़ो दिल के साथ, फ्रेश ताजा दम, तो आज भी मंजिल करीब है, आज भी मंजिल करीब है। तो इसलिए बेहतर है वो वक्त बंद हो जाएगा तौबा का दरवाजा जब वो नाक करेगा इज़राइल अलैहिस्सलाम। इससे पहले कि वो नाक करे आप छोड़ दो, आरती छोड़, चल देखा जाएगा जानिब अपनी मंजिल के नियत के साथ। अमल क्या है? नियत। नियत मुझे तश्कील देती है। खाली ख्याल में बैठे रहो, कुछ अर्से के बाद आप बदल जाओगे। ख्याल ताकत रखते बदल जाओगे। आप दुरूद पढ़ रहे हो, एक पढ़ने का नाम है दुरूद, याद का नाम ही दुरूद है। आप याद कर रहे हो, आप तो सबर में हो, आप उनकी बातें कर रहे हो, उनका जिक्र पढ़ रहे हो,
آپ ان کی زندگی پڑھ رہے ہو, ان کے بیان کو سن رہے ہو. جب آپ ان کے بیان کو سنتے ہو تو آپ یہ اسی منزل میں ہو, اور وہی منزل آپ کو لے جاتی ہے بات. اس لیے یہ محفلیں جو ہوتی ہیں نا, یہ برکت والی محفل ہوتی, نعت کی محفل. اب نعت علم نہیں ہے, محبت ہے. تو محبت سب سے بڑا علم ہے. تو آپ اسی کال میں بیٹھے رہے اور خود بخود ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر وہ آشکار ہو جائے گا جلوہ. جلوہ انتظار والوں کے لیے آشکار ہوتا ہے, عبادت کی بات نہیں ہو رہی. جو جلوے کے انتظار میں ہے اس پر جلوہ آشکار ہو جائے. بس آپ نے انتظار کی اصلاح کرو, آپ نے انتظار کی اصلاح کرو, اور انشاءاللہ خاص ہو جائے گی منزل. ماں باپ کا حق میں دعا کرو, زندہ ہے تب ان کی خدمت کرو, رخصت ہو گئے تب ان کی خدمت کرو, دعا کرو, یاد کرو. خود میں یہی ہے کہ یاد کرنا, مطلب ہو جاتا.